बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं शहबाज अहमद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद की किरण। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में कुछ 2-3 अहम वाक़यात हुए हैं उसके बारे में। वैसे तो कई वाक़यात होते रहते हैं और काफ़ी सारे अहम इश्यूज़ होते हैं, तो लेकिन हम स्पेसिफ़िक 2-3 वाक़यात की बात करेंगे। दोस्तों, फरवरी 2002 में एक सहाफ़ी, अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल का कत्ल होता है। क्या मुहर्रकात थे, वो किस लिए आए थे, क्या उनकी मसरूफ़ियात थीं, इदारे बेहतर जानते हैं, लेकिन हम उनमें बात करेंगे कि उनका 2002 में मर्डर हो गया और कुछ लोग जो है ना वो पकड़े गए और केस चला और फिर उसमें केस चलते चलते हर 2020 में, इस साल में अप्रैल में उसका जो है ना वो फ़ैसला हुआ। कोर्ट ने फ़ैसला दिया और मुल्ज़मान को रिहा कर दिया, बरी कर दिया। दोस्तों, जो ही मुल्ज़मान बरी होते हैं तो फौरी गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का भी उस पर स्टांस आ जाता है और वो फौरी उस वाक़े पे जो है ना वो नोटिस लेते हैं और कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है, वफाकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है और फिर अमेरिका से प्रेशर आ जाता है। अमेरिका का फौरी रद्द-ए-अमल आता है कि हम इस फ़ैसले पे जो है ना वो हमें बहुत तशवीश है, तो उनको दोबारा जो है ना वो रीअरेस्ट कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने दोबारा से उस पर नोटिस लिया और हाई कोर्ट का, जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो जो कि बरी करने का था, उसमें दोबारा मुल्ज़मान को जो है ना वो अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, दूसरा वाक़या हम रेमंड डेविस का लेते हैं। 2011 जनवरी 2011 में रेमंड डेविस, जो कि सब लोग जानते हैं कि क्या एक्सीडेंट हुआ, उसमें क्या इंसिडेंस हुआ कि वो अपनी जो भी मसरूफ़ियत थी या जो भी उसका जो है ना वो अहम मिशन था उस पे जा रहा था, तो वो को रास्ते में जो 2 पाकिस्तानी नौजवान, उनसे को जो है ना वो को तलब कलामी हुई या रोड पे एक्सीडेंट हुआ है या जो भी हुआ, हर वल्लाह आलम, इदारे बेहतर जानते हैं। उसमें फैज़ान हैदर नामी और फ़हीम शमशाद नामी जो 2 नौजवान थे, उनका उसने जो रेमंड डेविस ने उनको शहीद कर दिया, जो कि वो असला उसके पास था और अमेरिकन असला उसके पास था। उसने फौरी बगैर किसी हिचकिचाहट के और बगैर किसी दबाव के उनको शहीद कर दिया। वो दोनों मौके पे शहीद हो गए और फिर उसने साथ ही अपने कौंसलेट को कॉल कर दी और वो भी मौके पे पहुंच गए और एक नौजवान को उन्होंने जो है ना, जो अमेरिकन कौंसलेट वाले आए थे, उन्होंने एक नौजवान को शहीद कर दिया। ये 3 मर्डर जो है ना वो उसने कर दिए और फिर केस हाई लेवल पे चला गया। तो वो उसमें आपके सामने ही है कि किस तरह से केस चला और पूरी जो है ना वो बाहर की कुव्वतों ने पूरे मुल्क को यरमुकाल बना के तो वो उसको दिनों के अंदर हाई प्रोटोकॉल के साथ रातों रात जो है ना वो रेमंड डेविस को रिहा कर दिया गया। ठीक है, हमारे जो मिनिस्टर ज़राअत हैं वो कोई इधर उधर हो गए। एक बंदे ने जो थोड़ा बहुत स्टांस लिया, उसमें थोड़ा सा जो है ना वो उसने रेजिस्टेंस की और उसने वैसे इस्तीफ़ा दे दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहा हूँ। तो खैर ये था कि ज़ाहिर प्रेशर थे, बाहर से प्रेशर थे और वो गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकी और उसको दिनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर जो है ना वो रेमंड डेविस को स्पेशल त्यारे के ज़रिए वो बाहर भिजवा दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये 2 वाक़यात थे जो कि अमेरिकन लोगों के साथ पेश आए और उनको किस तरह से जो है ना वो ट्रीट किया गया और किस तरह से रातों रात उनको बाहर भेज दिया गया। और जो डैनियल पर्ल केस था उसमें भी किस तरह से मुल्ज़मान अभी भी जो है ना वो कैद में हैं। क्या वाक़या था, क्या हुआ है, वो इदारे बेहतर जानते हैं। हम उसमें सिर्फ जो अपने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जो गवर्नमेंट के उसमें है वर्किंग है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा केस आया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा का। ठीक है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 23 मार्च 2003 को पाकिस्तान से जो है ना वो किडनैप किया गया
اور جو تفصیل ہے وہ ساری آپ نیٹ پہ جانتے ہیں. ان کے سسٹر کے کافی سارے ویڈیوز ہوں گے اور نیٹ پہ کافی سارا مواد ہوگا ڈیٹیل کے حوالے سے کہ کیسے ہوا. وہ چیئرمین سینٹ سے ملنے جا رہی تھیں, وہ کیا ان کے پاس پروگرام تھا, کیا تھا. نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ لیڈی تھیں اور باہر سے پڑھ کے بھی آئی تھیں, قرآن پاک کی حافظہ تھیں. تو وہ کیا ان کے ذہن میں تھا, کیا ان کی ورکنگ تھی, کیا انہوں نے ڈسکس کرنا تھا, ہر جو بھی چیزیں ہیں چیئرمین سینٹ سے ملنے جا رہی تھیں اور اپنا جو ورکنگ تھی وہ پیش کرنے جا رہی تھیں. تو ان کو اغوا کر لیا گیا اور اس کے بعد افغانستان اور پھر جو ہے نا وہ امریکہ میں لے جایا گیا اور پھر کیس چلایا گیا جو کہ ٹوٹلی فیک کیس تھا, بوگس کیس تھا. اس عورت نے نہ کسی پہ کوئی ہاتھ اٹھایا, نہ اس کے پاس کوئی اسلحہ تھا. تو وہاں پہ کیس چلا کے جو کہ وہاں پہ لوگ, وہاں کے لائرز, وہاں کے جج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹوٹل بوگس کیس ہے, یہ ٹوٹل غلط کیس ہے اور یہ کیس جو بھی اگر کوئی ہے بھی پرابلم تو پاکستان میں چلنا چاہیے. پاکستان کے شہری کو امریکہ میں لا کے تو وہاں پہ کیس چلانا یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے. خیر جو ہوا اس میں اپریشیٹ کروں گا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کو اور ڈاکٹر عافیہ کی پوری فیملی کو کہ انہوں نے کس بہادری کے ساتھ اس کیس کو جو ہے نا وہ فیس کیا. اگر کوئی بھی اور فیملی ہوتی تو اس کیس کو اس طرح سے نہ لے کے جا چکی ہوتی. یہ پڑھی لکھی فیملی تھی اور انہوں نے سٹینڈ لیا, لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, کافی لوگوں نے ان کا جو ہے نا وہ ان کو سپورٹ کیا. تو ابھی تک یہ کیس زندہ ہے. اگر کسی اور فیملی جو کہ کمزور فیملی ہوتی یا پڑھی لکھی فیملی نہ ہوتی تو یہ کیس کب کا دب گیا ہوتا, کسی کو کوئی پتہ نہ ہوتا کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں. تو یہ انہوں نے بڑی ایفرٹ اور مسلسل ایفرٹ کے ساتھ ابھی تک اس کیس کو زندہ کیے رکھا, کروڑوں روپے خرچ کر دیے اس کیس پہ اور ابھی تک جو ہے نا وہ لوگوں سے اور سیاسی پارٹیوں سے مل کے اور کچھ کیسز وغیرہ چلا کے, جیسے ابھی لاسٹ بھی انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں کہ ایٹ لیسٹ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا پتہ تو کیا جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں نہیں ہی ہیں, ان کو شہید کر دیا گیا ہے, ان کی بیماری کی کیا صورتحال ہے. تو وہ سارا ابھی چل رہا ہے, لیکن اس میں ہر سٹیپ پہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس میں بالکل انٹرسٹ نہیں شو ہو رہا. کسی بھی چیز میں گورنمنٹ کا انٹرسٹ کبھی بھی شو نہیں ہوا. ایون وہاں کے لوگ لائرز کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ اس میں تھوڑا سا ایشو ریز کرتی تو یہ ڈاکٹر عافیہ کب کی جو ہے نا وہ پاکستان واپس آ چکی ہوتی ہیں, اپنے بچوں میں ہوتی ہیں اور یہ ظلم برداشت نہ کر رہی ہوتی ہیں. ایک مسلمان عورت کے ساتھ دیار غیر میں, کافروں کے بیچ میں کیا ظلم ہو رہا ہوگا, کیا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہوگا, وہ ہم خود بہتر سمجھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں. ہم لوگ تو اپنے گھروں میں بالکل سکون کے ساتھ ہیں, لیکن یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہماری گورنمنٹس اس میں لوگوں کو کتنا سپورٹ کرتی ہیں, ہم اجتماعی طور پہ کیا اس میں کرتے ہیں, ہم اس فیملی کے ساتھ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں, یہ ہمیں خود دیکھنے والی چیز ہے. یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. وہ پاکستان کی بیٹی ہیں, ہماری بہن ہیں, بیٹی ہیں, تو ہمیں ان کے لیے جو ہے نا وہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس فیملی کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں, اس میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. تو یہ خیر اس کیس میں جو گورنمنٹ کا ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے تھی, جیسے لاسٹ پریویس دور میں نواز شریف کے دور میں ایک جسٹ لیٹر کی ضرورت تھی اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ, کہ گورنمنٹ کے ایک لیٹر کی ضرورت تھی کہ آفیشلی یو ایس اے کو ایک لیٹر لکھ دیا جاتا کہ جی ہمارا جو ہے نا وہ یہ کیس ہے, یہاں پہ فارورڈ کریں, یا جو بھی ریکویسٹ تھی آفیشلی وہ لکھی جاتی تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی پاسبل تھی. اور ابھی بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہاں پہ بے یار و مددگار وہاں پہ امریکہ کی جیل میں ہیں. کوئی لیگلی پراپر طریقے سے گورنمنٹ کے لیول پہ وہاں پہ سنوائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کئی کیسز, یہ تو ہمارے سامنے کیس ہے, کئی کیسز ہوں گے, لوگ بے یار و مددگار جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں. ایون پاکستان میں بھی لوگ اسی طرح سے فیس کر رہے ہیں ایشوز. تو ایٹ لیسٹ اس طرح کے کیسز ختم ہونا چاہیے.
اس طرح کے کیسز کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آواز بننا چاہیے، اور میں چاہوں گا کہ اس ایشو کو بھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو سیریسلی لینا چاہیے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، اور اپنی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ہر بندہ جو بستر پہ بیمار پڑا ہوا ہے وہ بھی دعا تو کر سکتا ہے ایٹ لیسٹ، اور جس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے ہم سب کو ان کی آواز بننا چاہیے، اور اللہ کے ہاں دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے رہائی نصیب فرمائے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو رہائی نصیب فرمائے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ اور ان کی فیملی کی جو کاوشیں ہیں اللہ ان کو بروئے کار لائے، اور جلد سے جلد ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی ہو، اور گورنمنٹ اس میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کو اور ان کی فیملی کو سپورٹ کرے، اور یہ ایشو پراپر طریقے سے اٹھا کے تو اس کیس کو حل ہونا چاہیے۔ وہاں کی گورنمنٹس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو صرف آفیشلی لیٹر لکھے اور وہاں پہ یہ کیس حل ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس موجودہ دور میں کرونا کی جو سچویشن چل رہی ہے تو اس میں سب قیدیوں کو وہ فری کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی آفیشلی لیٹر لکھ کے کہ اس میں جو ہے نا وہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو وہ جو 17 سال سے امریکہ کی جیل میں اور ایک حافظہ اور ایک پاکستان کی بیٹی وہاں پہ ظلم سہ رہی ہے، اس سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سب کو چاہیے کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ بھرپور دعا کریں اور کوشش کریں، اور یہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ایشو حل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہمیں روزانہ کی بیسس پہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بھی کرنا چاہیے شیئر، اور ٹویٹر پہ اپنے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اس میں اس ایشو کو شیئر کرنا چاہیے، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو ہے نا وہ یہ آواز بن کے نکلے اور پوری قوم کی آواز بن کے نکلے، تو یہ گورنمنٹ کے ایوانوں تک پہنچے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے، ورنہ روزانہ کے بنیاد پر کئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی قید ہوتی جائیں گی، کڈنیپ ہوتی جائیں گی، اور ہم جو ہے نا وہ صرف دیکھتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔